بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ پھر اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے۔ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ اس کی طرف سے بہت اچھی توفیق ہے، ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ انعام میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، وہ سچائی اور انصاف کے معاملے میں مکمل، اور ان کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، وہ اٹل اصول ہے۔ یا اس کا ترجمہ یہ ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ ان کلموں کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ سچے کلمے اور وہ کلمے جو سراسر عدل ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے ہیں۔ تو ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارا 5 دن کا پروگرام ہے، آج تیسرا دن ہے۔ تو اس توفیق پر ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ اس توفیق میں ہمارے لیے برکت دے، ہم بات کو ٹھیک طرح سے سمجھے بھی، اس کو اختیار بھی کریں۔ ابھی مطلب آپ دیکھیں مولانا جو حدیث میں عقیدہ آخرت کی توضیح کر رہے تھے، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کون سی بات کر رہے ہیں، کہ یہ زندگی کتنا حساس معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے جو انسانوں پر ڈالی گئی۔ اسی آزمائش کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نے یہ جو آزمائش کی امانت تھی، اپنی عبادت کی امانت تھی، اپنی خلافت کی امانت تھی، اس کو تو ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کو اٹھا لو، وہ تو ڈر گئے، انہوں نے تو اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ جو غلاموں کا مالک تھا وہ سچا ہی روکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا جہان بنا ہے، اس کو بڑی قوتیں، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری مخلوقات کو اس کا مطلب نتی بنا دیا ہے، خدمتگار بنا دیا ہے، اور اس کو اس کے ذمے یہ لگایا ہے کہ بھئی یہ میرے حکم ہیں، ان کو قبول کرو، ان کے مطابق چلو، اگر تم ان کے مطابق چلو گے تو تمہارے لیے یہ انعام ہے، اور اگر ان کی مخالفت کرو گے تو تمہارے لیے یہ عذاب ہے، اور پھر ان احکام پر چلنے اور نہ چلنے کا اختیار اور آزادی بھی دے دی۔ یہ بہت بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے جو اس نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ تو اس لیے میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر اس کے دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے، اس میں ہمارے لیے برکت ہو، اور پھر اس شکر کے ساتھ ہم روزانہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم
محمد کہتے ہیں، اس کے بابرکت نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، محبت سے، ادب سے، احترام سے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر یہ ایک اچھا ماحول ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح کی حدیثیں سن کر تو صحیح بات ہے، پھر یہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بچنا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں دینا ہے، وہ اس کی رحمت کی بنیاد بھی بندے کا عمل ہوگا، عمل کا اس میں بہت بڑا حصہ ہوگا، لیکن بالا رحمت کے بغیر تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے بھی، اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں کا، دوست احباب اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے قرآن مجید میں، کتنی شاندار دعا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا دعا کرو، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے کیا دعا کرو۔ یہ ایک ہی دعا میں دو باتیں ہیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں اپنے لیے بھی اور فوت ہونے والوں کے لیے بھی یہ دعا کرو، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے کیا دعا کرو۔ یہ جو دعا ہے علماء سکھاتے ہیں، قرآن میں آتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، اور جو ہمارے بھائی بہنیں حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو معاف کر، اور جو زندہ ہیں ان کے معاملے میں کیا دعا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو مسلمان زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی غیر، کوئی کھوٹ باقی نہیں۔ یہ انسانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا، انسانوں کے لیے زبان ٹھیک استعمال کرنا، انسانوں کے لیے کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا، انسانوں کو دکھ پہنچانے کی بجائے انہیں فائدہ دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یا اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، ہماری دعا کو قبول کر۔ تو ہم سب اہل ایمان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، فضل اور رحم مانگتے ہیں۔ اور اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں روزانہ یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ ہم پر فضل فرما، رحم فرما، تو یہ حدیث سن کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس کا فضل اور رحم کیا ہے۔ اس کا یہ بہت بڑا فضل اور رحم ہے کہ کسی بندے کے دل میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس پیدا کرا، یہ اس کا فضل اور رحم۔ اور جس کے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا، وہ خوف پیدا ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے اندر احتیاط پیدا ہو گئی، وہ بچ گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر کر، اس ڈر کے احساس کے ساتھ جس نے زندگی گزاری اس کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف بھی کرے، ہم پر رحم بھی کرے، ہم پر فضل بھی کرے۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے، قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی بالکل بے مثل، جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہیں، اس کی صفات بے مثل ہیں، اس کے اعمال بے مثل ہیں، اس کے احکام بے مثل ہیں، اس کے کلمے بے مثل ہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی بالکل بے مثل، بالکل اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔
یہاں سے آپ شروع کر لیں، وہاں ہی حکمت کی باتیں، عبرت کی باتیں، درس کی باتیں، سچی باتیں، عدل کی باتیں اور بے مثال باتیں. اور پھر یہ قرآن تو اس کو تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کہا ہے. یہ تو معجزہ ہے اور عجیب معجزہ ہے کہ پہلے نبیوں کے پاس جو معجزے ہوتے تھے وہ تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی گویا یہ امت بھی صاحب معجزہ ہے، اس کے ہاتھ میں معجزہ ہے، اس امت کے پاس معجزہ ہے. اللہ کرے ہم اس معجزے سے فائدہ اٹھائیں. معجزہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ جو تو ہمارے پاس معجزہ ہے. ہم اس معجزے کو دیکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے دماغ سے اس پر غور کریں. اور معجزے اسی لیے ہوتے ہیں وہ جو جادوگروں کے سامنے جب معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اور وہ آسان معجزہ تھا، اور اس معجزے کو جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس عصا سے، عصائے موسیٰ سے یہ قرآن کہیں بڑا معجزہ ہے. ہم اس کو دیکھ کر سمجھ کر نہیں سجدے میں گر سکتے. اسی لیے ہوتے ہیں نا معجزے کہ لوگ مان جائیں. تو یہ تو قرآن معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معجزے سے فائدہ اٹھا کر اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق دے، ہمیں سجدہ بنا دے، اپنا سجدہ ہی ہمیں بنا دے. تو یہ سارے کا سارا قرآن ہے، اس میں سے کوئی بھی نصاب شروع کریں تو وہ ظاہر ہے وہ بڑا ہی اس میں سبق ہوتے ہیں. تو ایک حصہ میں ایسے ہی تلاوت کر رہا تھا، میرے خیال میں آیا کہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو ادب سے سمجھیں. قرآن مجید میں بہت سارا انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا. ایک انداز یہ ہے اس کا کہ وہ پچھلی قوموں کے، پچھلے انسانوں کے تذکرے کرتا ہے جو آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے، ان کے ذکر کرتا ہے. اور جن قوموں نے، جن لوگوں نے اس کی نافرمانی کی، اس کی بغاوت کی، ظلم کیے، ان کے ساتھ اللہ نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بھی ذکر کرتا ہے، جو آگے بھی کرے گا اس کا بھی ذکر کرتا ہے. نیک انسانوں کا بھی ذکر کرتا ہے، انبیاء کا ذکر کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا جو رکوع ہے، ویسے تو اس طرح کے کئی رکوع ہیں، لیکن اس رکوع میں ایک ہی رکوع میں بہت ساری قوموں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور پھر ان کی نافرمانی پر اپنی پکڑ کا ذکر کیا کہ میں نے کس طرح ان کو پکڑا. یہ سارا تو سلسلہ اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. سب کچھ اس کے اختیار میں. اور بالکل یہ انسان اس کی بالکل مٹھی میں، اس کی گرفت میں ہے، وہ جو چاہے کرے. یہ تو انسان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذاتی کو غلط استعمال کر رہا ہے، ایک مدت تک کر رہا ہے بس. تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو
جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. یہ ہر وقت فرشتے دائیں بائیں کام کرتے پھرتے ہیں. یہ فرشتوں پر جو ایمان ہے یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے کرندے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. یہ ہمارے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں. بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ایک ایک بندے کے ساتھ کئی فرشتے لگائے ہوئے. تو یہ بہت بڑا جو نظام چلا رہے ہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم سے مخفی ہیں اور بسا اوقات وہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. انبیاء کے سامنے ظاہر ہے انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں. جبرائیل امین ہر نبی کے پاس آئے اور اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ انبیاء پر تو ظاہر ہوتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا, کچھ ڈیوٹی انہیں دی. ایک ڈیوٹی ان کو یہ دی کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا اور ان کو بشارت دینا. یہ خوشخبری انہیں دی. وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا کرے گا, پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب عطا کرے گا. حالانکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو سارہ تھی وہ بہت بالکل وہ بوڑھی ہو چکی تھی, لیکن اللہ کا امر تو اللہ کا امر ہے. تو یہ بشارت دے کر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے, انہوں نے بشارت دی, انہوں نے بشارت لے لی. لیکن اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک اور کام کے لیے جائیں. اس سے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سمجھے کہ یہ بہت سارے سلسلے فرشتے کرتے رہتے ہیں. ہم ایک اور کام کے لیے بھی آئے ہیں. قالوا انا مخلصو اہل هذه القرية. ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے. ایک بستی کی طرف اشارہ کیا. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے وہ بستی کون سی. یہ بھی جانتے تھے کہ اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی حد کر دی ہے. بڑے گندے اور غلیظ لوگ ہیں. حالانکہ ان کی بستی میں ایک نبی رہتا ہے, وہ دن رات انہیں سمجھاتا ہے, انہیں ان کے کاموں سے روکتا ہے, لیکن وہ نہیں رکتے. وہ ایک سے ایک بڑھ کر جرم کرتے ہیں. وہ اس بستی کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سدوم آتا ہے. سدوم ایک شہر ہے لوگوں کا لوگ رہتے ہیں, اور وہاں ان میں لوط علیہ السلام رہتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں. بڑے گندے لوگ, بہت غلیظ لوگ, بے حیائیاں کرتے ہیں اور اعلانیہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, آنے والے مہمانوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں. تو ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ کریں. اس لیے ان اہلھا کانوا ظالمین, کہ اس کے لوگ, اس بستی کے لوگ انتہائی ظالم ہو چکے ہیں اور اس حد کو پہنچ چکے ہیں جہاں جب کوئی بستی پہنچ جاتی ہے تو اللہ اس کو غرق. یہاں تو یہ بات نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ قرآن کے باقی اس میں آتا ہے کہ جو ہی انہوں نے یہ بات کی
تو ابراہیم چونکہ بڑے نرم دل آدمی تھے، اور ویسے ہی انبیاء بڑے نرم ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں سے یہ بحث کرنے شروع کر دی کہ بھائی اگر انہیں کچھ مہلت مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، انہیں تباہ نہ کریں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو اب ہمارا ہے، اس کو چھوڑیں، یہ تو اللہ کا ہمارا ہے، یہ تو۔ پھر جب فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہاں تو ایک اللہ کا نبی بھی ہے، لوط علیہ السلام وہاں کہتے ہیں قال ان فیہا لوطا، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہاں تو لوط علیہ السلام ہے اس بستی میں۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم، قالو کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں لوط علیہ السلام ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اس بستی میں رہتے ہیں، اور اللہ نے اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے آگے، اب نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ البتہ تمہیں ہم بتا دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی، اس کو ساتھ ہی رکھا، اس کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیں نبی کی بیوی، قرآن میں اور جگہ پر بھی آتا ہے، جہاں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں ان کی بیوی کا قصہ ہے، کہ وہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم سے نہیں بچ سکی، نہ عذاب سے بچ سکی۔ وہ سورہ تحریم میں تو آتا ہے نا، تاریخ سورہ تحریم کے آخر میں، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نے خیانت کی، اور ہم نے دونوں کو کہا کہ آگ میں چلی جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ۔ نبیوں کی بیوی ہونا بھی انہیں آگ سے نہ بچا سکا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں یہ کیا بچائیں گے؟ جس طرح غرق ہونے تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو بچا لیں گے، ان کو نجات مل جائے گی، لیکن ان کی بیوی کو یہ نجات نہیں۔ اور پھر وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان۔ یہ ویسے یہ عجیبی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نوخیز لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور فوراً مطلب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو میری قوم تو اتنی غلیظ اور گندی ہے، یہ جو میرے ہاں یہ لوگ آ گئے ہیں تو کیا بنے گا ان کا، اور میرا کیا بنے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، ہم
تو اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، تم ہمارے بارے میں کیوں کرتے ہو؟ اِنَّ مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے۔ اچھا جی، اس کا ایک مطلب یہ بھی زیادہ تھوڑا سا ہمیں اس طرف بھی بیان کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، اور یہی اصل بات ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا جو اصل نتیجہ ہے وہ تو آخرت میں نکل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی قوموں اور افراد کا انجام ان کو برباد کر دیتا ہے، قوموں کو بھی افراد کو بھی، کئی افراد کو بھی پکڑ لیتا ہے، قوموں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ وہاں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے فرشتوں نے یہ بات کی، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اور ہم نے فرشتوں نے اس بستی کو بالکل برباد کر دیا، اس پر پتھراؤ کرنے والی آواز دیکھی، پتھر اس پر برسے آسمان سے، اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا، حتیٰ کہ جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ آج تک ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار جائے وہ مر جاتا ہے، اور اس کو بحر مردار کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی تباہی کے نشان کو ہم نے باقی رکھا تاکہ عقل والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک اور قوم کا ذکر اللہ کرتا ہے، فَقَالَ، اور انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اس کے سامنے جھک کر زندگی گزارو، اس کے احکام کی پابندی کرو، اس کی اطاعت کرو، جو اس نے ضابطۂ زندگی بنایا ہے اس کی پابندی کرو، اس کی حدوں سے نہ نکلو، اس کے بندے بن کر رہو۔ اور دیکھیں وہی بات جو ابھی آپ نے سنی ہے، اور روز آخر کے امیدوار رہو، آخرت کی فکر کرو، اس کے بندے بنو، اور اس بندگی کا اجر جو ہے اس کی امید آخرت کے دن پر رکھو۔ اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو اور آخرت کی فلاح کے لیے گزارو۔ یہ زندگی اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہر بات اور ہر عمل اس ذہن اور اس فکر کے ساتھ کیا کرو کہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن ملنا۔ دیکھا الفاظ کا بدلہ بھی، کہ جو کسی کو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی حساب چکانا پڑے گا، جو کسی پر بہتان لگاتا ہے اس کو بھی حساب چکانا پڑے گا، جو کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی حساب چکانا پڑے گا۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو۔ اچھا جی، یہ ویسے اپنا جائزہ ساتھ ساتھ آپ لیتے رہیں کہ ہم روز آخر کے امیدوار ہیں، روز آخر کے امیدوار، یہ بھی یقین رکھو کہ وہ آئے گا، اور یہ بھی کوشش کرو کہ اس دن تم برے اعمال سے بچ کر اللہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا انعام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ فساد کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو مطلب عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی فساد، اور ایک دوسرے کی حق ماری فساد۔ نہ تو اللہ کی کوئی نافرمانی کرو اور خاص طور پر دوسرے کا حق کرو، فسادی بن کر زندگی نہ گزارو۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے مگر انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں، اس کی رسالت کو بھی نہیں مانا، اس کی بات کو بھی نہیں مانا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے گئے، ایک ہی زلزلے نے انہیں اڑا دیا۔ سادہ سادہ باتیں کہ قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، مدین والوں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑا قومیں، بڑی طاقت، بڑی قوت، بہت زیادہ طاقتور، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی بات نہیں مانی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کو بھی، قوم ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ۔ اور تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جو ہم رہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ عرب کا علاقہ ہے، لوگ اب تک بھی قوم عاد اور قوم ثمود جس علاقے میں رہتی تھی اس میں اب تک بھی تباہی کے نشان موجود ہیں۔ ان کے اعمال کو، برے اعمال کو جو وہ اللہ کی نافرمانی میں کرتے تھے، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ عمل برا ہوتا ہے، عمل غلط ہوتا ہے، کرنے والا بھی جانتا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان سے کرواتا ہے، اور انہیں راہ راستے پر گشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، مطلب پوری طرح جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، یعنی جاہل اور نادان نہیں تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اپنی دنیا کے معاملات انجام دینے میں پوری ہوشیاری اور دھنائی سے کام لیتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ان کی عقل سلب کر کے انہیں اپنے راستے پر کھینچ لے جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ جان بوجھ کر ساری برائیاں کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جو بندہ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، جو رشوت کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ رشوت غلط ہے، جو بدکاری کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ بدکاری غلط ہے، جو خیانت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ خیانت غلط ہے۔ اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ افلم تکونوا تعقلون، تم باتیں کرتے ہو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں تھی؟ تم سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط، یہ کام غلط ہے۔ فرعون اگر بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں کتنا ظلم کرتا ہوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہوش اور گوش کے باوجود شیطان کے پیچھے یہ لوگ چلے،
وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی طاقت تھی۔ کہتے ہیں کہ فرعون جب یہ لکھا ہوا تھا تفسیر میں ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے فوجیں لے کر نکلا، پوری قوم اس کے ساتھ تھی، بہت بڑے بڑے لشکر تھے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے لشکر میں 1,00,000 کالے رنگ کے گھوڑے تھے۔ وہ سارا لشکر اور سارے گھوڑے اور ساری فوجیں اس سمندر کے اندر غرق ہو گئی۔ فرعون بھی غرق ہو گیا۔ فرعون قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون کو، فرعون کو، حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، اللہ کے حکم لے کر آئے۔ خود بھی ایک موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی ایک معجزہ تھے۔ فرعون جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو بینات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے سامنے، لیکن فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں اپنے بڑا ہونے کا زوم کیا کہ ہماری بڑی طاقت ہے، ہماری بڑی سلطنت ہے، ہم بڑے قوت رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قوم عاد تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز ہوا بھیجی، ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ جو پتھروں کو اٹھا اٹھا کر ان پر پھینک دی۔ ان میں سے کوئی ایسا جس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی۔ یہ ساری سلطنت اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے سے اڑا دیا، ایک ہی دھماکہ اور پورے شہر کو، پوری بستی کو اڑا دیا۔ غالباً یہ قوم شعیب کی بات ہے کہ ان کی نافرمانی پر جو انہیں عذاب آیا تو ایک ہی دھماکے سے ہر چیز کو اڑا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا۔ یہ ہو سکتا ہے قارون کی طرف اشارہ، یا کچھ اور نافرمانوں کے ساتھ بھی اللہ نے اس طرح کیا۔ کہتے ہیں نا کہ قارون، یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ قارون اپنے محل سمیت سارا زمین کے نیچے چلا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو سمندر میں غرق کر دیا۔
یہ ظاہر ہے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو بھی کی قوم کو بھی غرق کر دیا۔ یعنی کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، یہ تو دنیا میں سب کچھ ہوگا نا، یہ آخرت کی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں تباہ ہوئے ان کے ساتھ آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہے اور جہنم ہے۔ کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، کسی کو دھماکے نے پکڑ لیا، اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ یہ جو اس طرح اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود کو اس انجام کا حقدار بنایا۔ اس کے بعد جو بات ہے جس کے لیے میں نے اس رکوع کو منتخب کیا تھا، ایک بات سمجھانے کے لیے، چونکہ میں اس سے متاثر ہوا اس بات سے، اس کو پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہ خیال آیا، تو میں نے کہا کہ چلیں اپنے خیال کے ساتھ دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ جو چیز سمجھانے کے لیے یہ رکوع میں نے آپ کے لیے منتخب کیا، وہ اگلی آیت ہے، اس کو آپ سنیں اور اسی پر غور کریں، اسی پر سوچیں، اسی پر سوچ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے جھکا دیں، اس کے عذاب سے ڈریں، اس کے حضور توبہ کریں۔ وہ آیت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے، اچھا جی بڑی ویسے عبرتناک بھی ہے، درس بھی اس میں بڑا ہے، اس بات میں جو اگلی آیت میں، مطلب پچھلی آیتیں آپ نے پڑھی نا، قوم لوط کو تباہ کیا، قوم شعیب کو تباہ کیا، قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، فرعون کو، قارون کو، حامان کو غرق کر دیا، کسی کو کسی طرح تباہ کر دیا، کسی کو کسی طرح تباہ کر دیا، کسی کو کسی طرح تباہ کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جو قوتیں، جو طاقتیں، جو لوگ، جو قومیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر بھروسہ کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، سرمایہ بڑا ہے، فوجیں بڑی ہیں، قوم بہت بڑی ہے، سائنس بڑی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہیں، سنیں وہ ہماری نظر میں کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے فرعون بہت بڑی طاقت تھا، عاد بہت بڑی طاقت تھے، آج بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سب نافرمانوں کی ساری طاقت، اس کی مثال اس طرح ہے کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ، جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ایک انگل کے اشارے سے وہ سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی کہاں اس آیت کو اللہ نے فٹ کیا؟ بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی ان کی طاقتیں، بڑے بڑے ان کے لشکر، بڑا زون، اللہ کہتا ہے ہمارے مقابلے میں تم کیا؟ تم نے جو کچھ بنایا ہوا ہے وہ ہمارے نزدیک مکڑی کے جالے اور گھر کی طرح۔
اتخذت بیتا، وہ مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے. یعنی ہم دیکھیں بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے نزدیک کیا ہو. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور اس دنیا میں سارے گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور تمہاری ان ساری حکومتوں کی حقیقت ہمارے نزدیک مکڑی کے گھر کی. اللہ نے ایک مثال دی اور پہلے اتنی بڑی طاقتوں کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ جو بھی ہمیں چھوڑ کر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری نافرمانیاں کرتا ہے وہ مکڑی کی طرح ہے. اور مکڑی ایسا جانور ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر سارے گھروں سے کمزور ہوتا ہے. لو کانو، لو کانو یعلمون، کاش اس حقیقت کو لوگ سمجھتے. یہ وہ بات ہے جس کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کہ نہ انسان خود کوئی چیز ہے، نہ کوئی قوم چیز ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ بڑی بڑی قوموں کو برباد کر دیتا ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے دیتے ہیں. مطلب یہ مثالیں جو قوموں کی دی ہیں اور پھر بڑی بڑی قوموں کو ہم نے ان کے سارے سلسلے کو برباد کیا ہے اور ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ہمارے نزدیک مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دیتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان مثالوں سے سبق وہی لیتے ہیں، ان کو سمجھتے وہی ہیں جو جاننے والے ہیں، کو بات جانتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. یہ حق پر پورا نظام ہے اور حق پر ہی چل رہا ہے اور اسی حق کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اسی حق پر اس کا انجام ہوگا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، در حقیقت اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اس کے بعد اللہ نے سمجھایا کہ اگر آپ نے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور ساری زندگی ان کاموں کے ساتھ جڑ جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا ان کو بنا دو. کس کو؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی ہے اس کی تلاوت کرو. یہ بظاہر ان سے خطاب ہے، لیکن سب اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اگر اپنے ذہن کو، اپنے عمل کو، اپنے کریکٹر کو، اپنی زندگی کو، اپنی موت کو مفید بنانا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو. اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کو سمجھتے رہو.
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ وظیفہ زندگی اللہ نے بتایا، اس بندے کا وظیفہ زندگی جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو فلاح پانا چاہتا ہے، جو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کتاب کی تلاوت، اور صرف مطلب اپنے حلق سے اوپر ہی تلاوت نہ کرے، اس تلاوت کو سمجھے اور اس کے تقاضے پورے کرے۔ قرآن کو اپنے خلاف حجت بنانے کی بجائے اپنے حق میں حجت بنائے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ قرآن ہی بندے کو حق کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن ہی بندے کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، قرآن ہی بندے کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، قرآن ہی بندے کے اندر ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے، قرآن ہی اسے راستہ دکھاتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تمہاری طرف جو کتاب ہم نے دی کی ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں۔ جو بندہ اس کتاب سے، اس کے فہم کے ساتھ، اس کی سمجھ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسی کو اپنا رہنما بناتا ہے، وہی بچتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز ہے، اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں اور نماز قائم کریں۔ ظاہر ہے نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو ہر وقت اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کریں اور اس نماز کو قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بچا لے گی فحش کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ اور کسی بزرگ نے یہ بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ جس بندے نے یہ معلوم کرنا ہو کہ کیا اس کی نماز قبول ہو گئی ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا وہ اللہ کی نافرمانی سے، منکرات سے اور فحش کاموں سے بچ گیا، تو اس کی نماز قبول ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، یہ نماز اس کو ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز ہے ہی اس لیے کہ یہ انسان کو فحش سے اور منکر سے بچائے، بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں وہ آئے، اس کی تعریف کرے، اس کا ذکر کرے، اس کے سامنے جھکے اور اپنی پوری زندگی کو نماز بنانے کی کوشش کرے، اپنی پوری زندگی میں اس کے سامنے جھک کر رہے۔ وَأُتْلُوا مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز فحش سے اور منکر سے تمہیں بچا لے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس پر لوگوں نے بڑا لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک بہت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد ہی بندے کے اندر پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا ذکر یعنی نماز اس سے بزرگ تر ہے، اس کی تاثیر صرف
یہی نہیں ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، بلکہ نماز کی یہ بھی تاثیر ہے کہ وہ بندے کو نیکیوں پر ابھارتی بھی ہے، یعنی اسے فحش سے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، اور اس کے دل میں نیکی کا شوق بھی پیدا کرتی ہے، نیکی کی ترغیب بھی اسے دیتی ہے، اور سبقت الی الخیر پر اسے آمادہ کرتی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے کہ اللہ کی یاد بجائے خود سارے اچھے اعمال کی جڑ ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا شوق ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ خود ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ ظاہر ہے جو نیکی بھی بندہ کرے گا وہ اللہ کی یاد ہی کی بنیاد پر کرے گا، جتنا وہ اللہ کو یاد رکھے گا اتنا وہ نیکی کی طرف بڑھے گا اور اتنا وہ برائی سے بچے گا۔ یعنی یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ خیر الاعمال ہے، یہی ساری نیکیوں کو جنم دیتا ہے، اسی سے نیکیاں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں۔ اور پھر تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت مطلب ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے اس کو یاد کرنے سے بڑی چیز ہے۔ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ جو بندہ نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے تو جواباً اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ کا یاد کرنا ظاہر ہے میرا اللہ کو یاد کرنا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا اللہ کا مجھے یاد کرنا میرے لیے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ یاد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو یہ جو اللہ کی یاد ہے اور جواباً اللہ کا بندے کو یاد کرنا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی یاد کے معاوضے میں انسان کو ملتی ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ کسی کو اللہ یاد کرے تو یہ کتنی بڑی، بلکہ یہ جو سورہ فاتحہ کی تشریح میں یہ حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ تو جب میں تو اس پر سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کمال ہے، یہ اللہ کی یاد بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا جملہ ادا کرتا ہے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، پھر دوسرا جملہ پڑھتا ہے پھر اس وقت اللہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یعنی دیکھیں نا، بندہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ بالکل ہر بندے کو اللہ اس کے ذکر کا جواب وہیں پر ہی دے دیتا ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ جملہ جو میرے بندے نے بولا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے، یہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، کہ میرے بندے کی یہ بات کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یہ تو میری ہے، یہ میرے لیے ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس بندے کے لیے، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، خیر الاعمال ہے، ساری بھلائیوں کی جڑ ہے،
اللہ کے ذکر ہی کی وجہ سے بھلائیاں جو ہیں وہ انسان کرتا ہے. جتنا اللہ انسان کو یاد ہوتا ہے